उस वक्त जब राजा दाहिर 220 मील दूर अरवाड़ में अपने बेटे जय सेना से कह रहा था कि ये जंग अब 2 मुल्कों या 2 बादशाहों की नहीं, ये 2 मजहबों की जंग बन गई है, उस वक्त दीबल में मोहम्मद बिन कासिम जुम्मे के खुतबे में कह रहा था कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है। हमने कैदी रिहा करा लिए हैं, सिंध की फौज को सजा भी दे दी है और माल गनीमत और जंगी कैदियों की सूरत में राजा दाहिर से हरजाना भी वसूल कर लिया है। लेकिन समझने की कोशिश करो कि हम पर एक और फर्ज आयद हो गया है। तुमने देखा है कि इस मंदिर का गुंबद टूटा और झंडा गिरा तो उन लोगों के हौसले खत्म हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने खुतबे में कहा, इनका अकीदा था कि जब तक झंडा लहराता रहेगा इन्हें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये लोग देवता परस्त और बुत परस्त हैं, इनके दिल अल्लाह के नाम से खाली हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि सबसे बड़ी कुव्वत अल्लाह की है। इन्हें किसी ने नहीं बताया। ये हमारा फर्ज है कि इन्हें जहन नशीन कराया जाए कि अल्लाह वाहिदुल्ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह के बंदे होकर ये अल्लाह के नाम से भी वाकिफ नहीं? इनका खुदा ये झंडा था, हम इन्हें खुदा से रोशनास कराएंगे। ये मुल्क बुतखाना है। और जब राजा दाहिर अपने बेटे से कह रहा था कि हमने साबित करना है कि देवताओं की तौहीन करने वालों पर कहर नाजिल होगा, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कह रहा था कि हम पर फर्ज आयद होता है कि इन लोगों को बताएं कि जिन देवी देवताओं कि तुम बुत और मूर्तियां बनाकर पूछते हो वो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। तुम इस मुल्क के लोगों से जहां भी मिलो इनके साथ प्यार मोहब्बत और ताजीम से पेश आओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और इन्हें बताओ कि खुदा हम सब का खालिक है, लेकिन तुमने अपने खुदाओं की तख्लीक अपने हाथों से की है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुनकिर होते हैं कि जिस गुमराह को देखो इसे सिरातुल मुस्तकीम दिखाओ। ये ऐसे ही है जैसे किसी अंधे को ठोकरे खाता देखते हो तो उसका हाथ थाम कर उसे सीधे रास्ते पर डाल देते हो जिस पर ठोकरे ना लगे। राजा दाहिर इसे 2 मजहबों की जंग कह रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम भी इसे हक और बातिन का मार्का बता रहा था। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को इतला दी थी और हज्जाज का इजाजतनामा भी आ गया था और हज्जाज ने उसे लिखा था कि वो कोमक और रसद भेज रहा है। मोहम्मद बिन कासिम के अपने जासूस भी थे और इनके साथ दीबल के चंद आदमी मिल गए थे जिन्होंने मुसलमानों के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इनके अलावा अलाफी ने मोहम्मद बिन कासिम को दर पर्दा अपने 4 आदमी दे दिए थे जो इस खित्ते की जबान बोलते और समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें आगे भेज रखा था और कुछ जासूस नहरून के अंदर भी थे। शोबा जासूस का सालार शाबान भी बहरूप में नहरून तक हो आया था और इर्द गिर्द का इलाका देख आया था। इनकी रिपोर्टों से साफ जाहिर होता था कि राजा दाहिर बाहर आकर नहीं लड़ना चाहता। इससे ये मतलब नहीं निकाला जा सकता था कि वह बाहर आकर लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। मोहम्मद बिन कासिम जानता था कि राजा दाहिर उस दूर दराज इलाके में खुले मैदान की जंग लड़ेगा जहां तक पहुंचते मोहम्मद बिन कासिम की फौज पेशकदमी और मुहासरे के काबिल नहीं रहेगी और थकी हुई होगी और शहीद और जख्मियों की वजह से इसकी नफरी भी कम हो चुकी होगी और ये फौज दीबल की मंदरगाह से बहुत दूर होगी। इस तरह सिंध की फौज ने मोहम्मद बिन कासिम की फौज के रसद और कोमक के रास्ते काट देने थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों को दुश्मन की इस नीयत से आगाह कर दिया। आप तजर्बाकार हैं। उसने सालारों से कहा, रसद और कोमक को रवां और महफूज रखने की एक ही सूरत है कि हम सिंध के राजा के दारुल हुकूमत अरवाड़ तक कुछ किले फतह कर लें, कुछ बस्तियां ले लें और इनमें अपनी छोटी नफरी छोड़ते जाएं जो गश्त के जरिए रसद और कमक की आमदोरफ्त को महफूज रखे। आगे से आने वाले जासूसों ने अगले इलाके की रिपोर्टें दे दी थीं जिनके मुताबिक आगे एक मकाम सीसम था और उससे आगे नहरून हैदराबाद था। मोहम्मद बिन कासिम की मंजिल नहरून थी। वहाँ तक का फासला उस वक्त की पैमाइश के मुताबिक 50 फरजंग था। एक फरजंग 5.5 मील के लगभग होता है। एक छोटा दरिया जिसका नाम साकरा था दीबल के करीब समंदर में गिरता था और नहरून के करीब वजूरा से गुजर कर आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि तमाम मंजनी के कश्तियों में लाद कर कश्तियां दरियाए साकरा में जो साकरा नाला कहलाता था लाई जाएं। इनके अलावा बेशुमार रसद और दीगर जंगी सामान भी कश्तियों में लादने का हुक्म दिया। चंद ही दिनों बाद कश्तियों का एक बेड़ा दीबल से नहरून की तरफ साकरा नाले में जा रहा था। इनमें बादबानी कश्तियां भी थी और चप्पू वाली भी। इनमें तीरंदाज भी जा रहे थे कि दुश्मन हमला कर दे तो इसे दरिया के करीब न आने दिया जाए। दरिया के दोनों किनारों के साथ घुड़सवार जा रहे थे। ये इस बेड़े की हिफाजत का इंतजाम था। बाकी फौज जासूसों के बताए हुए रास्ते पर जा रही थी। गाइड साथ थे। शाबान ने अपने आदमी आगे और दाएं इस मकसद के लिए भेज दिए थे कि कोई मशकूक आदमी नजर आए तो इसे पकड़ ले। कोशिश की जा रही थी कि नहरून तक या दाहिर तक इस्लामी
فوج کی پیش قدمی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، لیکن ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا تھا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جن کی آبادی نے فوج کو جاتے دیکھا۔ کئی آدمی دریا کے کنارے ملے، وہ دیہاتی اور سادہ لوگ تھے۔ موسم سخت گرم تھا، ساون کی برسات ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ عرب کی فوج تھی جو عرب کی گرمی کی عادی تھی، اور ریگستان بھی ان کے لیے نیا اور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن سندھ کی گرمی کچھ اور قسم کی تھی۔ کشتیاں سیسم کے مقام پر پہنچ گئیں، کچھ وقفے سے فوج بھی پہنچ گئی۔ محمد بن قاسم نے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا۔ گرمی جلا رہی تھی، کشتیوں کو بھی وہیں روک لیا گیا۔ رات کے وقت بصرہ سے ایک قاصد آیا، وہ خشکی کے راستے آیا تھا۔ پہلے دیبل گیا، وہاں سے اس راستے پر چل پڑا جس راستے پر فوج جا رہی تھی۔ آخر سیسم کے مقام پر محمد بن قاسم تک پہنچا۔ وہ حجاج بن یوسف کا پیغام لایا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حجاج بن یوسف کی طرف سے سالار محمد بن قاسم کے نام۔ ہمارے دلی ارادوں کا اور ہماری ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں فتح و نصرت حاصل ہو، اور انشاءاللہ تم فتح یاب ہو کر واپس آؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دین کا دشمن اس دنیا میں سزا پائے گا اور آخرت کے عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا کہ دشمن کے ہاتھی، گھوڑے، زر و جواہر اور اس کا تمام مال و اسباب تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے رفیقوں اور تمام مجاہدین کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کرو؟ لالچ نہیں رکھو گے تو تمہاری زندگی پرمسرت ہوگی۔ تمہارا اصول یہ ہو کہ ہر کسی کی تعظیم و تکریم کرو اور چھوٹے بڑے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دشمن کے ملک پر فتح پا کر بھی اس ملک کے لوگوں کو یقین دلاؤ کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ جب کبھی کوئی قلعہ فتح کرو تو اس میں سے ضروریات کی جو بھی چیزیں ملیں وہ اپنے پاس نہ رکھا کرو، یہ سب اپنے لشکر پر اور فوج کو تیار کرنے پر صرف کرو۔ اگر کوئی شخص کھانے پینے کی چیزیں زیادہ رکھتا ہے تو اس سے مت چھینو اور اس کو مت ٹوکو۔ جس شہر کو فتح کرو وہاں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دو۔ جو مال و اسباب خصوصاً غلہ دیبل میں پڑا ہے وہ فوج کی رسد کے طور پر استعمال کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دیبل میں ذخیرے کے طور پر پڑا رہے اور خراب ہو جائے۔ جو شہر یا خطہ فتح کر لو سب سے پہلے اس کا قلعہ مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ وہاں کے لوگ بغیر خوف و ہراس کے مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی دلجوئی کرو اور پوری کوشش کرو کہ وہاں کے کسان، دیگر پیشہ ور لوگ اور تاجر آسودہ حال ہوں اور وہاں کی کھیتیاں ویران نہ ہو جائیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حجاج بن یوسف کے اس خط نے محمد بن قاسم کے حوصلے کو تازگی بخشی۔ اس نے اپنے سالاروں، کمانداروں کو بلا کر یہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ تمام لشکر کو سنایا جائے۔ ایک دو روز قیام کر کے محمد بن قاسم نیرون کی طرف روانہ ہوا۔ کشتیاں چل پڑیں۔ 7ویں روز یہ لشکر بلہار کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دریا جس میں کشتیاں جا رہی تھیں بہت بڑے ہو گیا تھا اور فوج کا راستہ خاصا دور چلا گیا تھا۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوتے اور ہنہناتے تھے۔ لشکر کی حالت بھی گردگوں ہونے لگی۔ ایک دو روز میں پانی کے ذخیرے کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ کوچ ناممکن نظر آنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دوپہر کے وقت جب زمین اور آسمان جل رہے تھے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ نماز استسفار ادا کی جائے گی۔ تمام لشکر قبلہ رو ہو کر صف آرا ہو گیا۔ امامت کے فرائض محمد بن قاسم نے ادا کیے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے رخت آمیز آواز میں دعا مانگی۔ اس کی دعا کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اے اپنے گمراہ اور پریشان حال بندوں کو راستہ دکھانے والے، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، اپنے ان الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے ہماری فریاد سن لے۔ تاریخ اسلام کے اس کم سن سالار پر ایسی رخت طاری ہوئی کہ اس سے آگے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ مجاہدین کے لشکر میں سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس قدر مینا برسا کہ ریزگار سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ تمام لشکر نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اس سے اگلے روز محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ لشکر نیرون سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ ایک شتر سوار جو اسی علاقے کا مسافر معلوم ہوتا تھا سامنے سے آتا نظر آیا۔ وہ سیدھا لشکر کے اس حصے میں داخل ہو گیا جس حصے میں محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ وہ مسلمان جاسوس تھا اور نیرون سے آیا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا۔ سالار اعلیٰ جاسوس نے جواب دیا، نیرون کا حاکم سندر نیرون سے غیر حاضر ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ ارواڑ، جاسوس نے جواب دیا، راجہ ظاہر کے بلاوے پر گیا ہے۔ شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ شہر کے لوگ نہیں لڑیں گے، جاسوس نے جواب دیا، لیکن ان کے راجہ
راجہ نے نیرون کی فوج کے حاکم کو بدل ڈالا ہے۔ فوج شہر کے لوگوں کو ڈراتی پھر رہی ہے کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے تو لوٹ مار کریں گے اور بچوں اور خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے اور وہ کسی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، غلہ بھی اٹھا کر خود کھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج مقابلہ کرے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں سالار اعلیٰ۔ جاسوس نے جواب دیا، فوج مقابلے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے پیش قدمی تیز کر کے نیرون شہر کو محاصرے میں لے لیا اور اس طرح کے اعلان شروع کر دیے کہ فوج نے قلعہ ہمارے حوالے نہ کیا اور ہم نے قلعہ لے لیا تو کسی فوجی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ نیرون کے حاکم سندر شمنی کی ارواڑ میں طلبی ایک سازش تھی۔ راجہ داہر نے اس اطلاع پر کہ مسلمانوں کی فوج نیرون کی طرف بڑھ رہی ہے، سندر کو ایک ضروری کام کے بہانے ارواڑ بلا لیا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیرون کے اس حاکم نے راجہ داہر کو بتائے بغیر حجاج بن یوسف کی طرف اپنا وقف بھیج کر دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا اور جزیے کی ادائیگی قبول کر لی تھی۔ حجاج نے اسے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ جب نیرون پہنچے گا تو اسے شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، لیکن محمد بن قاسم کے لیے شہر کے دروازے بند تھے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ منجنیقوں سے شہر پر سنگ باری کرے یا نہ کرے۔ سنگ باری سے شہریوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ جاسوس نے بتایا تھا کہ شہری نہیں لڑنا چاہتے لیکن فوج ان پر غالب آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارواڑ میں راجہ داہر نے سندر کو ویسے ہی روک رکھا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس نے نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم بھیجا ہے وہ مسلمانوں کے محاصرے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایک صبح راجہ داہر نے سندر کو بلایا۔ پتہ چلا کہ سندر کمرے میں نہیں ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ ملتا بھی کہاں، اس وقت وہ ارواڑ سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس کے محافظ بھی ارواڑ سے لاپتہ تھے۔ وہ سب اس کے ساتھ نیرون کو جا رہے تھے۔ سندر کے محافظ دراصل عرب کے مسلمان تھے جنہیں شعبان نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں کی زبان روانی سے بول سکتے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ آدھی رات کے لگ بھگ محمد بن قاسم کے ایک جاسوس کو محمد بن قاسم کے کہنے پر ارواڑ بھیج دیا گیا تھا۔ اسے زبانی سندر کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ نیرون میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کریں۔ جاسوس کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے سندر کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ جب یہ جاسوس سندر کے پاس ارواڑ پہنچا اور اسے پیغام دیا تو اسی وقت سندر کو خیال آیا کہ راجہ داہر نے اسے نیرون سے دور رکھنے کے لیے ارواڑ میں پابند کر رکھا ہے۔ وہ اسی وقت اٹھا اور نہایت خاموشی سے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے گھوڑوں کو باہر لائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو شک نہ ہو۔ انہیں ارواڑ سے نکلنا تھا اور کم سے کم وقت میں نیرون پہنچنا تھا۔ وہ جب نیرون پہنچے اس وقت سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ سندر محاصرے میں سے گزر کر شہر کے ایک دروازے پر آیا۔ محاصرہ ابھی خاموش تھا۔ مسلمان فوج نے کوئی کارروائی شروع نہیں کی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ اپنے حاکم کو دیکھ کر اندر کی فوج نے دروازے کھول دیے۔ سندر نے دروازے بند نہ کرنے دیے۔ اس نے اپنے ایک محافظ کو محمد بن قاسم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا، یہ آؤ اور شہر میں داخل ہو جاؤ۔ سندر نے محمد بن قاسم کا شاہانہ استقبال کیا، بیش قیمتی تحائف بھی پیش کیے اور مسلمان فوج کو شہر میں داخل کر کے اعلان کیا کہ معاہدے کے مطابق نیرون کے لوگ محمد بن قاسم کے وفادار رہیں گے۔ یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ نیرون کی فوج مزاحمت کرے گی، لیکن شہر کے لوگوں نے ایسی پرمسرت اور ہنگامہ خیز فضا پیدا کر دی کہ فوج کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس فوج کے حاکم نے یہ ضرور سوچ لیا ہوگا کہ اس نے کوئی مزاحمت کی تو مسلمانوں کی فوج اور خود نیرون شہر کے لوگ نیرون کی فوج کے ایک سپاہی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔